نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، صرف نعمتیں دی نہیں ہیں بلکہ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا جائے یہ سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی توجہ نہیں دی۔ اللہ نے بہرحال جو نعمت بھی دی ہے یا تو خود یا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کا سلیقے سے استعمال، یا جو اللہ نے جس طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے استعمال کرنے کی طرف انشاءاللہ تھوڑا بہت اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے اپنی حکمت، اپنی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی ظاہر ہے ہم اگر کم کما رہے ہیں تو ہم زیادہ کمانے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ کیوں کما رہا ہے، جو زیادہ کما رہا ہے وہ اپنے سے اوپر کو کرتے کرتے یہ تو ہرس، لالچ یہ تو چلتی رہے گی۔ لیکن اللہ حکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کتنی دولت دینی ہے جس میں یہ کپڑوں سے باہر نہیں آئے گا، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دولت ایک دم سے دے دیتے ہیں۔ وہ ہم لوگوں جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے کہ بھئی جب میں کسی پر ایسے دولت دے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کہاں خرچ کروں، پھر وہی دولت وہ غلط جگہ پہ، گناہ کے کاموں میں، ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس پیسے کو میں لگاؤں کہاں پہ۔ اور پھر وہ ایک جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نودولتیوں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے پیسہ تو دیکھا نہیں تھا، اچانک سے پیسہ آ گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں، تو اب وہ عجیب عجیب حرکتیں کرے گا، عجیب سا لباس پہنے گا، عجیب سے اس کے آپ دیکھیں گے ڈھنگ ہوں گے، چال ڈھال ہوگی۔ اور یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، بہت سے ایسے لوگ نودولتی پھر رہے ہیں۔ اللہ نے دے دی تو اب دینے کے بعد نہ ان کا ہاتھ قابو میں ہے نہ زبان قابو میں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، فی الحال میں جو اصل موضوع اس کی طرف آتا ہوں کہ بھئی جب اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے، اور یہ بات ہماری نئی نسل کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، انہیں اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ آج جن سہولتوں میں وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں آج جن سہولتوں میں ہیں وہ ایسے نہیں آگے کہ ہوا سے آئی۔ اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے کہ ان کے والدین نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور اتنا کچھ کیا ہے کہ آج ان کے بچے ان سہولتوں میں زندگی گزاریں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارے استاد صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی دے، بہت زبردست بات تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سہولتوں کے جو عادی ہوتے ہیں وہ مشقتوں میں ہار جاتے ہیں۔ جو آدمی جس درجے کی سہولت میں جاتا ہے وہ آدمی اس پر جیسے ہی مشقت آتی ہے اس میں ہار جاتا ہے۔ واقعی یہ بات ہے۔ آپ کو اگر گرمی کی عادت نہیں ہے،
ساری زندگی اے سی میں گزری ہے، پنکھے میں گزری ہے، تو اب ذرا سی گرمی آئے گی نا آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، ابھی تو نہیں، بہت عرصہ کہیں پہلے اگر بجلی چلی گئی اچانک مسجد میں چلی گئی، یا کوئی ایسی شدید گرمی کی لہر چلی اور مسجد میں بجلی چلی گئی، تو لوگ حیران پریشان ہم نے دیکھے۔ کیوں؟ سہولتوں میں اتنا اپنے آپ کو عادی کر لیا کہ اب جیسے ہی تھوڑی سی مشقت آئی برداشت نہیں ہوتا۔ آج ہماری نوجوان نسل ان سہولتوں کا شکار ہے، اور اس بنیاد پر تھوڑی سی مشقت بھی وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اصل جو پھر سے بات اسی طرف آئے گی کہ آج نئی نسل کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بھائی آج جن سہولتوں میں آپ ہیں، آپ کا والد ان سہولتوں میں نہیں تھا، آپ کی ماں نے یہ سہولتیں نہیں دیکھی جن سہولتوں میں آپ ہیں۔ جس اے سی کے کمرے میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، آپ کے باپ نے کبھی وہ اے سی دیکھا بھی نہیں تھا۔ جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والد آپ کی عمر میں اس گاڑی کو دور سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سمجھانا پڑے گا۔ اور یہ کیوں سمجھانا پڑے گا؟ اس لیے کہ نوجوان نسل کے اندر مالی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل بھی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، وہی نو دولتیوں والی بات۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بھئی یہ جو مال آ رہا ہے، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو کیسے خرچ کیا جائے گا۔ اس کے لیے اس نسل پر ذمہ داری ڈالنی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ذمہ داری نہیں ڈالیں گے تو آج جو دیکھ رہے ہیں نا، نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں بے دریغ والدین کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور والد صاحب کو بھی ظاہر ہے، وہ ان کا یہ جملہ ہوتا ہے، جی میں نے کمایا ہی ان کے لیے ساری زندگی۔ اب ذمہ داری نہیں ڈالی، میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نہ والد نے نہ والدہ نے بچے پر ذمہ داری نہیں ڈالی، اور ایک ہی زندگی کا اس کی مقصد بنایا۔ ایک مقصد، وہ کیا ہے؟ بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، یہ ایف ایس سی کر لے، پھر بی ایس کر لے، بی ایس سی کر لے، ایم اے کر لے، یا جو بھی ہے۔ دیکھیں، تعلیم کے علاوہ بھی والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف تعلیم دیتے رہیں۔ اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اولاد کو قدر نہیں ہوتی، پیسے کی سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ تو اب اچانک سے جب ان کی ذمہ داری ان پہ ڈالی جاتی ہے، اچانک سے فوراً شادی کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں، زیادہ تر تو شادی کے معاملات ہی خراب ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ذمہ داری ڈالی، اب نہ لڑکے کو پتا ہے کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، نہ لڑکی کو پتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کے حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ بچے پر اس کی عمر کے حساب سے اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ کسی بڑے نے، کسی استاد نے، کسی نے کوئی اگر کچھ کوشش بھی کی، والدین پہنچ جائیں گے، آپ نے ایسا کیا کیوں ہے، آپ نے ایسی جرت کہاں سے آئی ہے، ہم نے کبھی اپنے بچے کو نہیں ڈانٹا، آپ نے کیوں ڈانٹ دیا۔ تو پھر دیکھتے رہیں آپ آہستہ آہستہ کس طرف، کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظاہر ہے اللہ نے آپ پر دین مکمل کیا ہے، آپ کا بچپن سے لے کر آپ کی نبوت اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمارے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں وہ ماحول نہیں، معاشرہ نہیں بنایا کہ سارے فقر و فاقہ سے زندگی گزار رہے ہیں، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، بس یہ ماحول نہیں۔ آپ نے مدینے کو ایک معاشی طور پر مضبوط کیا ہے، مضبوط ترین بنایا ہے۔ وہاں پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، اور اس قسم کے بہت سے صحابہ، حضرت عثمان جیسی شخصیت، وہ انہی معاشرے کا حصہ تھے۔ وہ معاشی اعتبار سے اتنے اپنے لائن کے، جنہیں کھلاڑی کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں، اپنی تجارت کے ماہرین میں سے تھے وہ۔ یہ جو آج کل آپ ماہرین تجارت کے سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس مہارت تھی تجارت کی۔
اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال ہوا 6 سال کی تقریباً عمر میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد سے ذمہ داری لینا شروع ہو گئے. چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے شروع کیا. آپ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. یہ ذمہ داری ڈالی آپ کے بڑوں نے, فی الحال ابھی کیا کرے, یہ بکریاں چرائے گا. کبھی کسی کا کوئی کام کر دیا, جیسے مزدوری نہیں ہوتی, اس طریقے پر آپ نے کیا ہے باقاعدہ. بچپن کی عمر کی بات کر رہا ہوں, جہاں ہمارے بچے موبائل فون سے نہیں نکلتے, لیپ ٹاپ سے نہیں نکلتے, اس عمر میں آپ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں. یہ ذمہ داری ڈالی گئی. تھوڑے سے بڑے ہوئے, اب چچا آپ کو تجارتی سفر پہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابو طالب آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تجارتی سفر پہ لے کے جا رہے ہیں. گھٹی میں ڈال رہے ہیں. یہ کام, یہ بھی ایک, یہ ظاہر ہے آپ نے کرنا ہے آگے زندگی میں, صحابہ کو سکھانا ہے. تو چھوٹی سی عمر میں آپ تجارت شروع کر دیا آپ نے. اب جب آپ جوانی میں پہنچے نا, تو آپ نے اپنی تجارت اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے مکہ کے لوگوں کے منہ سے نکلوایا کہ بھئی یہ آدمی صادق اور امین ہے, یہ آدمی سچا بھی ہے, یہ امانت دار بھی ہے. ویسے تھوڑی ہو گیا کہ آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے اور آپ دیکھتے رہے تو لوگوں نے آپ کو کہا نہیں آپ سچ صادق اور امین. نہیں, آپ اس وقت کے پھر ماہر تاجر میں سے بن گئے. آپ نے تجارت کی ذمہ داری اٹھائی تو اور لوگوں سے معاملات کیے اور معاملات کے اصول رکھے, ان اصول کی پابندی کی. آپ نے ہمیشہ سچ بولا, آپ نے ہمیشہ امانت داری کی. لوگوں نے آپ کو لقب دے دیا یہ صادق ہے, یہ امین ہے. تو ویسے ہی ہو گیا یہ مکہ کے لوگ. اور یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں, آج کل نوجوان سوچتے ہیں اس زمانے میں کیا تھا, انٹرنیٹ تھوڑی تھا, فیس بک تھوڑی تھا, سنوکر کلب تو نہیں تھے, شیشہ گھر تو نہیں تھے, تو ظاہر ہے کرنا ہی ہے. نہیں, اس زمانے میں ہر خرافات اس کے حساب سے موجود تھی. وکاس کا میلہ لگتا تھا باقاعدہ طور پہ, اور اس میلے میں سب کچھ تھا. یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں. اور بعض لوگ اس زمانے میں اگر یہ کچھ ہوتا تو شاید لوگ اس زمانے میں ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے. ایسا نہیں تھا. ہر دور کے فتنے اللہ نے رکھے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ظاہر ہے آپ نبی بھی تھے اور اللہ نے, آپ معصوم بھی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ نے آپ کو بچانا تھا. لیکن سکھایا یہ کہ جب نوجوانی اور بچپن میں بچوں پر ذمہ داری ڈالو گے تو وہ ان خرافات سے بچ جائیں گے. جب انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا کہ یہ بھی ایک دنیا ہے, گھر کے باہر بھی ایک دنیا ہے, اسکول کالج کے باہر بھی ایک دنیا ہے, صحیح ماحول میں رکھ کے صحبت کا اثر ہوتا ہے. آج ہم کسی نوجوان کو کہیں جی آپ درست سمت پہ چلیں, نماز پڑھیں, بال اپنے اچھے رکھیں, چین وین نہ پہنیں, ہاتھوں میں کڑے نہ پہنیں, اس قسم کی تھوڑی بہت اگر ترغیب بالفرض دی جائے تو اس کا آگے سے جواب ہوتا ہے مولوی صاحب, قاری صاحب, حضرت, انکل, جو بھی ہے, تھوڑا سا عرصہ ہے, بعد میں تو ہم نے بھی ویسے ہی ہو جانا ہے, تو یہ عرصہ ہمیں گزار لینے دیجیے. یہ جواب ہوتا ہے آج کے نوجوان کا. اور جب والد ذمہ داری ڈالتا ہے, والدین کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے, پتہ اسے تھا نہیں, وہ پیسے اڑا دیتا ہے. بے جا محبت, بے جا شفقت, یہ بچے کو بگاڑ دیتی ہے. محبت کی آڑ میں کیا کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے. آج دیکھ لیں ہمارا معاشرہ, چوری پہ یہ آ گئے جوان, لٹیرے بن گئے, ڈاکو بن گئے, کیونکہ ہم نے دیا ہی نہیں. انہیں دیا ہی یہ ہے, معاشرے نے سکھایا ہی یہ ہے. ہلکی ہلکی ذمہ داری ڈالیں, بچے خود ذمہ داری, جو جوان سن رہے ہیں خود اپنے اوپر ذمہ داری لیں. جی یہ کام ہے, یہ میں کروں گا جا کے. ہر چیز پلیٹ میں ان کو لا کے دی جاتی ہے, کھاؤ تو نہیں, خود منہ یعنی ایسے کر کے منہ میں ڈالا جاتا ہے, ہم کھلائیں گے بیٹا آپ کو. پھر آپ دیکھ لیں. عرض کرنے کا مقصد یہ محترم دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے جو یہ مال کی نعمت دی ہے نا, اللہ اس سے بارے میں پوچھیں گے. میں نے دی تھی یہ نعمت,
تمہاری نہیں تھی، یہ میری طرف سے دی گئی نعمت تھی، بتاؤ کیا کیا؟ کیا آپ نے کس کس راستے میں؟ قرآن کا حکم بار بار اللہ نے 3 الفاظ استعمال فرمائے، 2 الفاظ استعمال فرمایا، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کولوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ 2 چیزیں سمجھائیں قرآن مجید، یہ ہمیں سمجھنی پڑیں گی، ہماری نسل کو سمجھنی پڑے گی۔ تبذیر کیا چیز ہے، فضول خرچی کیا چیز ہے، اور اسراف کیا چیز ہے، کنجوسی کیا چیز ہے، بخل کیا چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو ضائع کرنے کو آج کل ایٹیکیٹس کہا جاتا ہے، انگلش کے الفاظ میں، اردو میں کیا کہتے ہیں اسے، یعنی یہ ہمارے معاشرے کا بھی یہ حصہ بن چکا ہے۔ آپ شادی بیاہ میں چلے جائیں تو کاش ہم نے سکھایا ہوتا اپنے بچوں کو، کاش ہماری نوجوان، ہم لوگوں نے ہی نہیں سیکھا۔ جو جس قسم کا اسراف وہاں پہ ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پیسے کا تو ہو ہی رہا ہے، سنوکر کلب میں جا رہے ہیں، نیٹ پہ جا رہے ہیں، موبائل پہ جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن جو ہم بڑوں میں جو چیز آ رہی ہے اور وہ بچوں میں منتقل ہو رہی ہے، وہ یہ اس کھانے پینے کے حساب سے ہے، فضول خرچی، اور اس کو اب دیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، اور یہ بھوکے ننگے لوگوں کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں جو اب اللہ معاف فرمائے، جو 100% شریعت کے خلاف۔ آپ دیکھیں جب ہوگا نا کوئی ایسا، بچے بن گئے ہیں جی CSP افسر بن گئے ہیں، یہ بن گئے، وہ بن گئے، تو اب وہ جو بنے گا نا، تو اب ان کو یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ پلیٹ میں کھانا ڈالیں گے تو اس پلیٹ میں اتنا ڈالیں گے کہ تھوڑا سا آپ نے چھوڑنا بھی ہے اس میں۔ چائے آپ پی رہے ہیں، چائے کا کپ تو پیئیں گے تو ساری نہیں پی جائیں گے، ختم کر لیں گے پیالی، نہیں، آخر میں تھوڑی سی چھوڑنی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے ہیں باقاعدہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، جس ادارے میں ہوں تو اس ادارے سے پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کھانے کے یہ آداب ہیں، اور یہی سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے۔ پلیٹ میں سالن چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا باقاعدہ، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کا حکم ہے نا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، یہ اسراف میں داخل ہے۔ ایک صحابی نے آپ کے سامنے کھانا پلیٹ میں چھوڑ دیا، آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس کو ختم کرو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس حصے میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، آپ نے فرمایا جو پلیٹ کو صاف کرتا ہے، یہ جو پلیٹ ہے یہ اس کو دعا دیتی ہے۔ صاحب ترمذی نے اس کے حاشیے میں باقاعدہ وہ دعا لکھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھائی اللہ، تو نے جیسے مجھے شیطان کے لیے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یعنی شیطان تجھ پہ حملہ نہ کرے۔ یہ دعا ہے۔ اب پھر سے ایک سوال ہوتا ہے، یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، پلیٹیں کب دعا دیتی ہیں؟ مولوی صاحب ایسی باتیں تو نہ کریں نا کہ پلیٹیں دعا دیتی ہیں یا بد دعا دیتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن میں خیال آتا ہے، جب بھی آپ کے ذہن میں اس قسم کے خیالات آئیں، قرآن کی آیت سوچ لیجئے، وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ سکھایا ہم نے بچوں، بیٹا پلیٹ صاف کرو، نہیں سکھاتے، نہیں دل کر رہا چھوڑ دو، یہ رقم ہے اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے بچے، کیونکہ ہم نے کبھی خرچ نہیں کی۔ یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں تو ویسے ہی اس کی اب آپ آگے دیکھیے گا کیا حالات ہوتے ہیں۔ سکھائیں اپنے بچوں کو، ان کی تربیت اس اعتبار سے کریں کہ بھائی نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ فضول خرچی یہ ہے، فضول خرچی یعنی ضرورت کی جگہ میں بلا ضرورت خرچ کر دینا۔ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں۔ اس سے دیکھیں نبی علیہ السلام نے مکی زندگی میں فقر و فاقہ کیا بہت زیادہ، شیب ابی طالب کا واقعہ ہے نا، بہت زیادہ، لیکن جیسے ہی حالات بدلے، مدینہ میں آئے تو آپ نے روسٹ بھی کھایا ہے، آپ نے پرندے کا گوشت بھی کھایا ہے، لیکن عیش کو اپنی
اپنے اندر یعنی جانے نہیں دیا، زندگی کا حصہ نہیں بنایا کہ ایش ہی ایش ہے ساری زندگی، نہیں. جہاں آپ نے یہ چیزیں، آپ کو بکرے کی دستی پسند تھی، جہاں یہ ہے، جہاں آپ روسٹ کر کے بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے، کتنا ذائقہ دار، کتنا صحت مند، جہاں آپ پرندوں کا گوشت کھانا پسند کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ فاقے کی زندگی بھی پھر مدینہ میں بھی گزاری. پھر آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ نے کھانا نہیں کھایا. یہ سکھائیں بچوں کو کہ ساری زندگی ایش ہی نہیں ملے گی. آج حالات ایسے ہیں اور کتنے لوگ ان حالات میں سب متاثر ہو رہے ہیں. ہم سب کے حالات کتنے بدل چکے ہیں. مہنگائی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے. تو اب جو حساب پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. اور اب بچے اگر نہیں سمجھیں گے، اگر آپ ابھی نہیں سمجھائیں گے تو آئندہ 4-5 مہینے مزید مشکل آئے، اب کیا کریں گے؟ پھر ڈاکے ہی چلیں گے، پھر چوریاں چکاریاں شروع ہو جائیں گی. سکھائیں اپنے بچوں کو ہر حالت سے. میں نے عرض کیا شروع میں ایک بات، اتنا سہولتوں کا ہم عادی نہ بنے کہ کوئی مشقت آئی ہم پریشان ہو جائیں. اتنے عادی نہ بنے. ہمارا یہ حال بن چکا ہے، ہماری یہ تربیت مزاج بن چکا ہے کہ ہم اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں سہولتوں کی کہ تھوڑا سا پنکھا بند ہوا ہم پریشان، تھوڑا سے حالات ایسے ویسے ہم پریشان. نہیں، مشقت آئی ہے، آنے دیں اسے، برداشت کریں، خود بھی بچوں کو بھی. تھوڑی سی گرمی برداشت کرنے دیں. تھوڑا اگر گھر میں یو پی ایس ہے بند کر دیں، تھوڑی دیر بیٹھو بیٹا ادھر تھوڑی دیر، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اور آئندہ پتہ نہیں ہمارے پاس بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. سکھائیں، اس قسم کی تربیت کریں. گرمی سردی انہیں لگائیں، احساس دلائیں. جو ہے پکا یہ کھاؤ بچے، یہی کھانا پڑے گا آپ کو. نوڈلز بہت کھا لیے زندگی میں، برگر کھا لیے، سب کچھ کھا لیا، اب یہ کھانا پڑے گا آپ کو. اللہ کرے یہ بات میری سمجھ، ہم سب کے، ہم اکثر صاحب اولاد ہیں اور پھر نوجوان نسل بیٹھی ہے. خدا را اپنے والدین کے جو جس مشقت سے، جس پریشانی سے انہوں نے پیسہ کما کے آپ کو اس لائق بنایا ہے، خدا را ان کا پیسہ بے دریغ خرچ نہ کرو. اس بات کو سمجھو. بہت مشقت، بہت مشکل سے پیسہ آتا ہے. خرچ کرنے میں تو ایک وقت، ایک منٹ نہیں لگتا نا. آپ کو تو یہ چاہیے، آپ نے تو بازار میں دیکھ کے آئے مجھے یہ چاہیے، موٹر سائیکل دیکھ کے آئے مجھے یہ چاہیے، گاڑی چاہیے. آپ نے صرف یہ زبان سے سیکھا ہے. نکلیں اس بات سے، خدا را اپنے آپ کو بھی نکالیں. اور یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اے اللہ یہ جو مال تو نے دیا ہے اس کو اس کے مطابق خرچ کرنا ہمیں توفیق نصیب فرما جیسے تو چاہتا ہے. فضول خرچی نہ ہو جائے، اسراف نہ ہو جائے. اللہ کے کسی حکم یا نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر خرچنا یہ اسراف نہیں ہوتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کوئی نیک کام ہے اس میں خود بھی خرچ کریں، بچے کے ہاتھ میں. ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا کہ کسی فقیر کو اگر دے رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں نا، بچے کے ہاتھ سے دیں، اس کو ان جگہوں پہ لگانا سکھائیں تاکہ اسے پتہ چلے یہ جگہ لگانے کی. مسجد کے چندے کے جو مساجد ہیں وہاں چندے کے ڈبہ ہے، وہاں پہ ڈلوانا سکھائیں، یہ یہاں ڈالو. یہ چیزیں سکھانے کی تاکہ اسے پتہ چلے یہ جگہ خرچ کرنے کی ہے، یہ جگہ خرچ کرنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو نظر کا جانور ذبح کیا جاتا ہے یا نظر کا جو گوشت ہے، آیا اس کو خود کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کافی دفعہ گزارش کی ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. جو آپ نے مثال، کسی نے آپ میں سے، ہم میں سے نظر مانی ہے، میرا فلاں کام ہو گیا یا میرے فلاں بیمار، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، اس کے بارے میں سوچا یار اگر ان کو صحت مل گئی، یا پہلے سے ہی کہ اللہ تو انہیں صحت دے دے، میں یعنی اس کی اعتبار سے میں ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، بکرا صدقہ کر رہا ہوں، تو یہ نظر ہو گئی. تو نظر کا جو بھی نظر، منت جسے ہم کہتے ہیں، منت کی کوئی بھی، آپ نے کوئی بھی منت مانی ہے، چاہے رقم پیسے کی مانی ہے یا جانور کی، اکثر اوقات بکرے کی لوگ نظر مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں کہ بھئی میں فلاں کام ہو گیا تو یہ بکرا ذبح کروں گا. تو اب اس بکرے کے گوشت کو آپ خود نہیں کھا سکتے، بالکل آپ کے پاس مستحق تک پہنچانا یہ ضروری ہے. اس میں سے کوئی حصہ آپ نہیں لے سکتے. بعض لوگ کرنے کے بعد اکثر سوال کر دیتے ہیں کہ جی اب کر لیا ہے تھوڑا سا رکھ لیں. اس وقت پھر دل مچلتا ہے،
جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تھوڑا سا ہم بھی رکھ لیں، چھوٹا گوشت دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ مانتے ہی نہ، آپ رقم مان لیتے، اب آپ نے مانا ہے تو سارا کا سارا صدقہ یہ واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں قربانی اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، قربانی بھی واجب ہے نا، لیکن قربانی کا گوشت آپ خود کھاتے ہیں، نظر کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، یہ شریعت نے خود استثناء دیا ہے، قرآن نے دے دیا ہے۔ قربانی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قربانی میں مقصود وہ ذبح کرنا ہے، گوشت مقصود نہیں ہے۔ یہاں منت میں تو باقاعدہ طور پہ گوشت بھی ایک اس کا حصہ ہے کہ ظاہر ہے کسی کو دوں وہ کھائے، قربانی میں کیا ہے، جانور کے گلے پہ چھری پھیرنی۔ تو اس لیے خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، منت اور نظر کا گوشت اسی کو دیں گے جو اس کا مستحق ہوگا، باقی آپ خود نہیں کھا سکتے، رشتہ داروں کو راضی نہیں کر سکتے، چلو اس کو دے دیا اس کو دے دیا۔ نفلی جو صدقہ ہے وہ آپ خود کھا سکتے۔ ویسے ہی کسی کا دل کرتا ہے ہر مہینے کی یکم کو، اس کی طبیعت میں ہے کہ میں ایک بکرا ذبح کرتا ہوں، ویسے ہی حالات اچھے رہیں یا کوئی بھی وجہ ہے تو اب وہ آدمی خود بھی کھا سکتا ہے، گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، پڑوس آس پڑوس جو مرضی ہے وہ کرے۔ اچھا جی، کسی کہیں عشاء کی اذان وقت سے پہلے ہو گئی تو آیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی جو نقشہ ہوتا ہے نا عشاء کی اذانوں کا جو نقشہ ہے، اگر اذان جو ہے وہ وقت سے 2-3 منٹ پہلے ہو گئی عشاء کی اذان، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ اذان اگر جلدی ہو گئی یا تاخیر سے ہو گئی یا کوئی اذان کے وقت کی وجہ سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ نماز ہو جاتی ہے۔ اب اذان کے مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ عصر، ظہر اور مغرب، ان تینوں اذانوں کو اگر وقت سے پہلے دے دیا تو دوبارہ دینی ضروری ہے۔ عصر، ظہر اور مغرب، یعنی اگر کسی نے ایک چند سیکنڈ پہلے، یعنی ایک کلمہ بھی، بعض علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر کہا اور ابھی وقت داخل نہیں تھا، اللہ اکبر کہا اور وقت داخل ہو گیا، پھر بھی دوبارہ دینی پڑی۔ یعنی ایک کلمہ بھی اذان کا وقت سے پہلے ہو گیا، اذان دوبارہ دینی پڑے۔ لیکن فجر میں اور عشاء میں تھوڑا سا اس میں علماء کرام نے، چونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیا عشاء کا وقت کب داخل ہوتا ہے، بعض کے نزدیک شفق ابیض، بعض کے نزدیک شفق احمر ہے، وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز اگر 2-4 منٹ پہلے کسی نے دے دی، اذان ہو جائے، اس کو شمار سمجھا جائے گا۔ فجر کی اذان بھی ایسا ہی معاملہ ہے، دے دی تو ہو جائے گی۔ باقی اذانوں کی میں نے تفصیل عرض کر دی ہے۔